الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ آج کا جو دوسرا پروگرام ہے اور اس کا عنوان ہے صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کی باہمی تعلق، باہمی محبت اور باہمی رشتہ داریاں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ عنوان کیوں رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہم اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا جو جھکاؤ اور میلان ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف ہے، اور نہ صرف میلان ہے بلکہ اتنا میلان ہے کہ انہوں نے ایک طرف جھکاؤ ایسا کر دیا ہے کہ دوسری طرف اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمتوں، رفعتوں اور عقیدتوں کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو بعض لوگ اور ایک طبقہ ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ جو اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی محبتوں، عقیدتوں اور رفعتوں میں ایسا گم ہو گیا ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مرتبوں، عقیدتوں اور محبتوں کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ یاد رکھیے گا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہو یا اہل بیت اطہار، دونوں کا تعلق میرے مصطفیٰ سے ہے۔ صحابی بندہ تب بنتا ہے جب ایمان کی حالت میں رخ زیب مصطفیٰ دیکھ لے تو وہ صحابی بن جاتا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے جو اہل بیت ہیں، جو حضور کے گھر والے ہیں، وہ بھی ہمیں دل و جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ اب جو حضور سے محبت کرنے والا ہے وہ صحابہ کرام سے بھی محبت کرے گا، کیونکہ انہوں نے حضور کا جلوہ دیکھا ہے، اور وہ دین اسلام کی پہلی صف کے لوگ ہیں، دین اسلام کی پہلی صف کے لوگ ہیں۔ اور جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ اہل بیت اطہار کی عقیدتوں، محبتوں اور رفعتوں کو بھی تسلیم کرے گا کہ اہل بیت اطہار نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ حسنین کریمین کو نہ مانے، وہ سیدہ کائنات، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمتوں کا قائل نہ ہو۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی خلافت، آپ کی عظمتوں اور نبی کریم علیہ السلام سے جو آپ کی قرابت ہے اسے تسلیم نہ کرے تو سچا پکا مسلمان، سچا بریلوی وہ ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمتوں کو بھی اتنا ہی مانتا ہے جتنا اہل بیت کی عظمتوں کو تسلیم کرتا ہے۔ کسی ایک طرف اس کا جھکاؤ نہیں ہے۔ اب اس دور کے اندر جو فتنوں کا دور ہے، اس دور کے اندر جتنا اپنا مال بچانا مشکل ہو گیا ہے اتنا ہی اپنا عقیدہ بچانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ جس طرح مال کے لٹیرے، موبائل کے لٹورے، جس طرح موٹر سائیکل کے لٹیرے، جس طرح کاروبار اور گھر بار اور مال و دولت کے لٹیرے اس دور میں موجود ہیں، اسی طرح ایمان کے لٹیرے بھی موجود ہیں۔ لوگوں کا ایمان لوٹ رہے ہیں، لوگوں کے عقیدے لوٹ رہے ہیں، لوگوں کی عقیدتیں لوٹ رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر جو فتنوں سے بھرا ہوا ہے، آدمی جہاں اپنے مال و دولت کو بچائے، اپنی عزت کو بچائے، اپنا ایمان بھی بچائے۔
ضرورت اس بات کی ہے، ورنہ یاد رکھیے گا آدمی اگر ساری عمر سجدے میں پڑا رہے لیکن مرتے وقت اس کا ایمان محفوظ نہ ہوا، قیامت کے دن نہ اس کو سجدے اسے کام آئیں گے، نہ اسے خانہ کعبہ کا طواف کام آئے گا۔ تو اس لیے ایمان بچانے کی ضرورت ہے، اور ایمان بچانے کے لیے خدا کی قسم اس کا دامن تھام لیجئے جس کا دامن تھام کر لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمانوں نے اپنا ایمان بچایا ہے۔ میری ان سے مراد تاجدار بریلی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ نے جہاں مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے، قیامت تک کے لیے صحیح العقیدہ عقائد و نظریات ہمیں کتابوں میں لکھ کر دے دیے کہ قیامت تک کے لیے جتنے مسلمان آئیں گے اگر ان عقائد و نظریات پر صحیح طور پر کاربند ہیں انشاءاللہ ان کا ایمان محفوظ رہے گا۔ اب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھئے کہ اس کشمکش اور اس تذبذب اور اس قسمہ پرسی کے عالم میں اگر ایمان بچانا ہو تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ایک کلام لکھ کر ہمیں ایمان بچانے کا فارمولہ دے دیا ہے۔ وہ فارمولہ کیا ہے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یہ تو شعر اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، اور اعلیٰ حضرت کے جو اشعار خدا کی قسم قرآن و حدیث کی تشریحات ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ہر کلام، ہر شعر اور ہر لفظ یا تو کسی قرآنی آیت کا ترجمہ ہے، یا کسی حدیث رسول کا ترجمہ ہے، یا صحابہ کرام علیہم رضوان کے آثار اور اقوال شریفہ کی روشنی کے اندر وہ بیان فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور انشاءاللہ۔ یعنی صحابہ کرام کے صدقے میں اہل سنت کا بیڑا پار ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ صحابہ کرام کے صدقے میں اہل سنت کا بیڑا پار ہے۔ کیوں بیڑا پار ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان آسمان ہدایت کے ستارے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو آسمان ہدایت کا ستارے فرمایا ہے۔ کہاں فرمایا؟ اصحابی النجوم، فرمایا جو میرے صحابہ ہیں وہ ستاروں کی طرح ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، فرمایا ان میں سے جس کی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت فرما رہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے، نجم ستارے کو کہتے ہیں، اور ناؤ ہے، ناؤ کشتی کو بولتے ہیں۔ ناؤ کیا ہے؟ عطرت رسول اللہ کی، حضور کی جو اولاد ہے وہ اہل سنت کی ناؤ یعنی کشتی ہے۔ اہل سنت جو اس میں بیٹھ گیا اس کا بیڑا پار ہے۔ فرمایا جس طرح رات کی تاریکی میں کوئی سمندر میں سفر کرے، سفر کرنے والے کے لیے کشتی کی بھی ضرورت ہے، کشتی نہ ہو تو ڈوب جائے گا۔ ستاروں کی بھی ضرورت ہے، ستارے نہ ہو تو راستہ پتہ نہ چلے گا، بھٹک جائے گا۔ تو رات کے وقت سمندر میں سفر کرنے کے لیے ستاروں کی بھی ضرورت ہے، کشتی کی بھی ضرورت ہے۔ جو ان دونوں کی روشنی میں سفر کرے گا ہدایت پا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس نے دنیا میں کامیاب ہونا ہے اور جنت کے راستے پر چلنا ہے وہ صحابہ کے ستاروں کی روشنی حاصل کرے اور اہل بیت کی کشتی میں بیٹھ جائے، اس کا بیڑا ہی پار ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اب ایک بات اور یہاں سمجھ لیجئے، جان لیجئے، اس دور کے اندر کئی افراد ایسے ہیں جو معاذ اللہ مسلمانوں کے اندر انتشار اور افتراق پیدا کرنے، کئی لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے، اس دور کے اندر ایسے ہیں جو مسلمانوں میں انتشار اور پھوٹ ڈالنے کے لیے جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں۔ جھوٹی افواہیں، ایک جھوٹی افواہ کل بھی پھیلی میڈیا پر، ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا، جسے دیکھ کر
सैकड़ों अफराद ने अपने मोबाइल के स्टेटस पर लगा लिया कि रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया। फिर सच्ची खबर आएगी कि चांद नजर नहीं आया, चांद तो कल नजर आएगा। इस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और जदीद दौर के अंदर कैसी कैसी अफवाहें जब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो आज से अगर आप 1400 साल पहले चले जाएं, जिस दौर के अंदर ना मीडिया था, ना सहाफ़ी थे, ना कालम निगार थे, ना कैमरे थे, ना मोबाइल थे, किसी किस्म के इंतजामात नहीं थे, उस दौर के अंदर कैसी कैसी झूठी अफवाहें फैलाई जाती होंगी। उन्हीं झूठे अफवाहों में से एक ये है, लोग कहते हैं जी सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने तो अहले बैत पर बड़ा जुल्म किया है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, फुला सहाबी ने अहले बैत के साथ जुल्म किया है, फुला सहाबी ने शहजादी कौनैन के साथ ऐसा किया है, फुला सहाबी ने फुला नवासे रसूल के साथ ऐसा किया है। मैं कहता हूँ अगर आपको जांचना हो, परखना हो कि असल हिदायत का मेयार क्या है, इस दौर के अंदर भी और क़यामत तक के लिए भी कुरान मजीद से बढ़कर ना मेयार था, ना है, ना हो सकता है। अगर हक्कानियत और सदाकत का मेयार जानना चाहते हैं, कुरान से बढ़कर कुछ नहीं, अल्लाह का कुरान उठाइए, पारा 26 सूरह फत के अंदर सहाबा किराम की अलामत और निशानियों को बयान फरमाया। इरशाद फरमाया, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह ने फरमाया ये मेरे नबी के जो सहाबा हैं कुफ्फार पर बड़े सख्त हैं, आपस में बड़े मेहरबान हैं। तवज्जो है आपकी? कुफ्फार पर बड़े सख्त हैं, कुफ्फार पर आपस में बड़े मेहरबान हैं। सहाबा किराम आपस में मेहरबान हैं। अब वो सहाबा मक्के के हो या मदीने के हो, वो सहाबा बदर के हो या उहद के हो, वो सहाबा खंदक के हो या हुनैन के हो, वो फतेह मक्का से पहले के हो या फतेह मक्का के बाद के हो, वो इराक के हो, शाम के हो, फलस्तीन के हो, वो हुदैबिया के हो, वो ताइफ के हो, वो जद्दा के हो, सहाबा कहीं के भी हो, खुदा का ऐलान आ गया रुहमाउ बैनहुम, ये आपस में मेहरबान है, आपस में रहम दिल है। जब खुदा का फैसला आ गया आपस में मेहरबान है। अब क़यामत तक के लिए जो सहाबा पर झूठी बहतान लगाएगा, हम कहेंगे अपनी झूठी बात अपने पास रख, हमें खुदा का कुरान काफी है। कोई कहेगा फुला किताब में लिखा है, फुला तारीख में लिखा है, फुला सीरत में लिखा है, फुला मुसन्निफ ने लिखा है, फुला मुफस्सिर ने लिखा है, फुला मुअर्रिख ने लिखा है। हम ये कहेंगे सारी तहकीकात, सारी तारीख अपने पास रख, हमें तेरी तारीख की हाजत रही, हमें अल्लाह के कलाम की हाजत है। खुदा का फैसला अटल है। जब खुदा ने फरमा दिया ये आपस में मेहरबान है, फिर कोई कुरान के मुकाबले में कोई किताब आएगी हम नहीं मानेंगे। कोई मुअर्रिख लिखेगा हम किताब उठाकर उसके मुंह पर मार देंगे। अपनी तारीख, अपनी तहकीक अपने पास रख, हमें खुदा का कुरान काफ़ी है, हमें रसूल की हदीस काफ़ी है। अब आपको चंद रिवायात सुनाने लगा हूँ जिनमें इस बात का बयान है कि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की अहले बैत से मोहब्बत कैसी थी और अहले बैत नबी के घर वालों की सहाबा से मोहब्बत कैसी थी। खलीफा अव्वल खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा बिला फसल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौला अली के साथ कहीं जा रहे थे, तो बच्चों रखिएगा टाइम बहुत कम है। मौला अली के साथ कहीं जा रहे थे, हुजूर के नवाज से इमाम हसन मिल गए, छोटी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है मौला अली के साथ जा रहे थे और इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते में मिल गए। मुझे बताइए आपको दुश्मन का बेटा मिल जाए गोद में उठाएंगे? उसके करीब जाएंगे? उससे बात करेंगे? सिद्दीक़ अकबर ने अपनी गोद में उठा लिया। मोहब्बत थी तो उठाया ना, बोले गोद में उठा लिया। तवज्जो रखिए आप, हम लोग इतनी मेहनत से बयान तैयार कर कर आते हैं, मैं क्या बताऊं, आज पूरे दिन बयान तैयार कर कर आए हूँ, आपकी तवज्जो ही नहीं है। आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए मुताला करते हैं, तवज्जो रखिए, मेहरबानी फरमाए, तवज्जो रखिए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इमाम हसन मुश्तबा को अपनी गोद में उठा लिया। मोहब्बत थी तो उठाया ना,
اللہ. اب اگلا جملہ سنیے آپ. مولا علی ساتھ ہے. صدیق اکبر نے امام حسن کو گود میں لیا اور پھر علی کی طرف دیکھا اور کہا علی تم میں کم ملتا ہے، اپنے نانا میں زیادہ ملتا ہے. تم میں کم ملتا ہے، اپنے نانا میں زیادہ ملتا ہے. مولا علی سن کر مسکرا رہے. یہ محبتیں ہیں، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی اہل بیت کے ساتھ محبتیں ہیں. اور روایتوں میں آیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی مقام پر بیٹھے ہوتے، حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے تو ان کی تعظیم میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے. ہمیں تو حضور بھی پیارے ہیں، حضور کے چچا بھی پیارے ہیں. مزید سنتے جائیے. ایک بار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے. یار غار تھے نا، یار تو بیٹھتا ہی ساتھ ہے. تمام صحابہ سامنے بیٹھتے تھے، صدیق اکبر ساتھ بیٹھتے تھے، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اکبر. مولا علی آ گئے. صدیق اکبر کھڑے ہوئے، ہاتھ پکڑ کر حضور کے ساتھ بٹھا دیا. ارے پیار تھا جبھی تو بٹھایا، ورنہ مجھے بتائیں اپنی سیٹ دیتا کون ہے؟ اگر کوئی علماء کے ساتھ بیٹھا ہو، پیر کے ساتھ بیٹھا ہو، اپنے استاد کے ساتھ بیٹھا ہو، خاص جگہ کوئی چھوڑتا نہیں. اور جو رسول خدا کے ساتھ بیٹھا ہو، مگر صدیق اکبر کے دل میں اہل بیت کی محبت ایسی تھی، خود کھڑے ہو گئے، مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر حضور کے برابر میں بٹھا دیا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی. آگے چلیے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی فیصلہ آپ کی خدمت میں آیا، مقدم میں آیا، آپ نے فیصلہ کر دیا. وہیں پر مولا علی بیٹھے ہوئے تھے. کہا عمر آپ تو اپنے فیصلے میں غلطی کر رہے ہیں. کہا کیا غلطی ہے؟ پھر بتایا کیا غلطی ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے سے رجوع کیا. فرمایا حق وہ ہے جو علی نے کہا ہے، حق وہ ہے جو علی نے کہا ہے. ارے ان کے سینوں میں محبت تھی جبھی اس فیصلے کو قبول فرمایا. اور ارشاد فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتا غلط مسئلہ بتانے کی وجہ سے عمر ہلاک ہو چکا ہوتا. اور پھر ارشاد فرمایا آج کے بعد عمر کا دربار جب بھی لگے گا علی کا ہونا ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی غیر موجودگی مجھ سے کوئی غلط فیصلہ ہو جائے. اللہ اکبر. یہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ملک یمن سے آپ کے پاس کپڑا آیا، اور ملک یمن کا کپڑا عالی شان کپڑا ہوتا تھا. جیسے ہمارے یہاں پر فیصل آباد کا کپڑا سب سے اچھا کپڑا ہوتا ہے، فیصل آباد سے کپڑا آیا تو ملک یمن سے کپڑا آیا اور عالی شان کپڑا تھا، بہت ہائی کوالٹی کا. آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان میں تقسیم کر دیا. کچھ دنوں کے بعد جب صحابہ کرام نے یہ لباس سلوا لیا اور ان کے بچوں نے پہن لیا تو وہ حضرت عمر کی بارگاہ میں آتے تھے، سلام کرتے تھے، دعائیں دیتے تھے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے ہمیں کپڑا عطا فرمایا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے صدقے میں ہمارے بچوں کے جسموں پر لباس موجود ہے. کچھ دیر کے اندر حسنین کریمین امام حسن مجتبی اور امام حسین وہاں سے گزرے. دیکھا کہ ان دونوں کے جسموں پر وہی پرانا لباس ہے. حضرت عمر نے دیکھا، ٹیک لگائی ہوئی تھی. جب نظر حسنین کریمین پر پڑی آپ نے ٹیک چھوڑ دی اور فرمایا ان دونوں کو شہزادوں کو بلایا. بیٹا آپ لوگوں کو کپڑا نہیں ملا؟ کہا نہیں ملا. اللہ اکبر. آپ جلال میں آ گئے اور ارشاد فرمایا تم سب نیا سوٹ پہنو، اور نبی کی اولاد پرانا سوٹ پہنے، عمر کو گوارا نہیں. اسی ٹائم پر خط لکھا، یمن بھیجا اور ارشاد فرمایا جتنی جلدی ہو سکے یمن کے حاکم کو بھیجا. فرمایا جتنی جلدی ہو سکے عالی شان کپڑے بھیجے جائیں. کچھ دنوں کے اندر جب کپڑے آ گئے، سلوائے گئے، امام حسن مجتبی امام حسین کے جسموں پر جب وہ لباس آیا اور حضرت عمر کی نظر پڑی، چہرے پر مسکراہٹ آئی، پھر زبان سے بے اختیار نکلتا ہے اب عمر کے کلیجے میں ٹھنڈک پڑی ہے. فرمایا اب عمر کے کلیجے میں ٹھنڈک پڑی ہے. یہ وہ حضرات تھے جو صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار علیہم رضوان سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. آگے چلیے. حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سواری پر سوار ہے، کہیں سے جا رہے تھے. سواری اس دور کے اندر یا تو گھوڑوں کی ہوتی تھی یا اونٹوں کی ہوتی تھی، اس پر سوار تھے اور جا رہے تھے. اللہ اکبر. سامنے سے حضور کے چچا حضرت عباس نظر آئے. حضرت عباس نظر آئے. حضرت عثمان غنی جنہوں نے حضور سے 2 مرتبہ جنت کمائی،
جو ذوالنورین دو نور والے ہیں، حضور کی دو بیٹیوں کا شوہر ہے، خلفائے راشدین میں سے ہے، تیسرے خلیفہ ہے، مگر اس کے باوجود جب حضور کے چچا کو دیکھا سواری سے نیچے آ گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ نیچے کیوں آ گئے؟ کہا نبی کا چچا پیدل چلے، عفان کا بیٹا سواری پر چلے، یہ گوارا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ نبی کی آل کا خیال تھا، یہ نبی کے اہل بیت کا خیال تھا، یہ نبی کے گھر والوں کا خیال تھا۔ آگے سنتے جائیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، بلکہ ابو المحزم کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں موجود تھے، جنازہ جب ہو چکا اور تدفین ہو گئی، اس کے بعد جب ہم واپس آنے لگے، اس جنازے کے اندر نبی کے نواسے امام حسین بھی موجود تھے، پیدل تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک گئے اور تھکن کی وجہ سے ایک طرف بیٹھ گئے۔ دیکھیے ذرا، ہمارے یہاں پر بھی جب مریم روڈ پہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم پیدل ہی لے کر جاتے ہیں۔ نواب شاہ میں ابھی تک بسیں نہیں چلی ہیں، بڑے شہروں میں حیدرآباد کراچی کے اندر بسیں چلتی ہیں، ایک آدمی اتنی دور لے کر جاتا ہے، پھر تدفین میں آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے، تھک جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکن کی وجہ سے ایک طرف بیٹھ گئے۔ صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کی نظر پڑتی ہے، نواسے رسول کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، اپنی چادر اتاری اور امام حسین کے پاؤں لے کر اپنی چادر سے ان کے پیر کو صاف کرنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ معمولی صحابی نہیں، صحابی تو معمولی ہوتا ہی نہیں ہے، مشہور صحابہ کرام، 1,24,000 صحابہ میں سے جو سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ اپنی چادر کو اتارا، امام حسین کے قدم کو لگ کر اور اپنی چادر سے صاف کر۔ امام حسین نے ہٹایا کہ رہنے دیں، فرمایا نہیں، جتنا میں جانتا ہوں جو آپ کو مرتبہ ہے، اگر ان لوگوں کو پتہ لگ جائے یہ لوگ اپنے کندھوں پر آپ کو اٹھا کر لے کر چلے۔ اللہ نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ چند روایتیں میں نے آپ کو بیان کی کہ صحابہ کرام کے اہل بیت سے محبت۔ اب ذرا آ جائیے اہل بیت کی صحابہ کرام سے محبت۔ روایتیں تو اتنی ساری ہے کہ ساری رات میں بیان کروں، پر کوشش ہے کہ جلدی جلدی مختصر وقت کے اندر آپ کو جتنا زیادہ علم دین دے دیا جائے وہ اللہ کریم ہمیں یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیے ذرا، اہل بیت کا جب نام آتا ہے ان میں سب سے پہلا نام مولا علی کا ہے۔ سب سے پہلا نام مولا علی فرما رہے ہیں جتنی خدمت قرآن کی ابو بکر نے کی ہے کسی نے نہیں کی۔ مولا علی کہہ رہے ہیں جتنی خدمت، اور قرآن کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے۔ جتنی خدمت قرآن کی ابو بکر نے کی ہے اتنی کسی نے نہیں کی۔ کسی نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ کہا اللہ کے قرآن قرآن پاک کو جمع کیا ہے۔ آج جو ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے نا، حضور کا جب انتقال ہوا تو قرآن مجید اس طرح موجود نہیں تھا، اور کچھ صورتیں کھجور کے پتوں پر تھی، اور کچھ اینٹوں پر، کچھ پتھروں پر، کچھ کہاں پر لکھی تھی۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کارنامہ ہے کہ آپ جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والے ہیں، اور رہتی دنیا تک بلکہ ساری امت پر آپ کا یہ احسان ہے کہ آپ نے قرآن کو جمع کیا۔ آج جو مسلمانوں کے بچے کے سینے میں قرآن جمع ہے وہ صدیق اکبر کا صدقہ ہے۔ آج جو مصلوں پر، محرابوں پر، نمازوں میں، تراویح میں قرآن پڑھا اور سنا جاتا ہے وہ صدیق اکبر کا صدقہ ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں قرآن کی جو سب سے زیادہ خدمت کی ہے وہ صدیق اکبر نے کی ہے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن پاک کو سب سے پہلے جمع فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے ممبر پر موجود ہیں اور لوگوں سے مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں اخبرونی، لوگوں مجھے بتاؤ کہ ہم سب میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ آپ کا لقب اسد اللہ تھا، ایسا ہی ہے نا؟ اللہ کا شیر، اللہ کا شیر، اور آپ کا لقب حیدر کرار ہے۔ حیدر شیر، کرار پلٹ کر حملہ کرنے والا۔
یہ مولا علی خدا کے وہ شیر ہیں جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرتے ہیں. تو آپ اسد اللہ بھی ہیں, حیدر کرار بھی ہیں. لوگوں نے کہا سب سے بہادر تو آپ ہی ہیں. کہا نہیں, میں نہیں. کہا پھر کون ہے؟ کہا ابو بکر ہے. پوچھا وہ کیسے؟ کہا وہ اس طرح کہ غزوہ بدر کے اندر جب مسلمان 313 اور کفار کا لشکر 1000 کا تھا, ہم تھوڑے تھے وہ زیادہ تھے, ہمارے پاس سامان کم تھا ان کے پاس زیادہ تھا, ہمارے پاس اسلحہ کم تھا ان کے پاس زیادہ تھا, ہماری تیاری تھوڑی تھی ان کی زیادہ تھی. ہم صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا حضور کے لیے ایک تخت بنا دیا جائے, چھپر بنا دیا جائے, یعنی آسان لفظوں میں کہیں کہ مورچہ بنا دیا جائے, مورچہ, ایک چوکی بنا دی جائے. چوکی بن گئی اور پھر ہم آپس میں کہتے تھے اب اس چوکی پر حضور کا پہرا کون دے گا. آئے ہائے ہائے ہائے, چوکی تو حضور کی بن گئی ہے, اب بتاؤ اس پر پہرا کون دے گا. مولا علی فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم میں سے کوئی بھی آگے نہ بڑھا, صدیق اکبر آگے بڑھے. کہا ابو قحافہ کا بیٹا حاضر دے گا, ابو قحافہ کا بیٹا پہرا دے گا. اور سیدنا صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر وہاں پر ایسا پہرا دیا, دشمن آگے سے آتا تھا صدیق اکبر اس کو گرا دیتے تھے, لشکر دشمن پیچھے سے آتا تھا صدیق اکبر اس پہ تلوار چلاتے تھے, کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے. غرض یہ کہ جہاں پر ہم میں سے کوئی آگے نہ بڑھا وہاں صدیق اکبر آگے بڑھے. اللہ اکبر. یہ فضائل کون بیان کر رہے ہیں صدیق اکبر کے؟ اگر مولا علی کے دل میں ان کے لیے نفرت کی فضیلت بیان کریں گے, اپنے دشمن کی تو کوئی فضیلت بیان نہیں کرتا, اپنے دشمن کی تو کوئی خوبی بیان نہیں کرتا. خدا کی قسم یہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں مہربان تھے, جس کا فیصلہ اللہ نے فرما دیا ہے رحماء بینہم. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ ان کی آپس میں جنگیں ہوئی, آپس میں نفرت کرتے تھے, ایک دوسرے کو ستایا, ظلم کیا, میں کہوں گا ظالم تو جھوٹا ہے, خدا کا قرآن سچا ہے. تو جھوٹا ہے, تیری نسلی جھوٹی ہے, قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. اب ان کا صرف پیار نہیں تھا, آپس میں لاڈ تھا. دیکھو سمجھانا بھی آپ کو اتنا مشکل ہو جاتا ہے, لاڈ نہیں سمجھتے. ہاں یہ بڑے جو بزرگ ہیں یہ جلدی سمجھ لیں, ان کا پیار نہیں تھا, ان کا لاڈ تھا آپس میں. آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت صدیق اکبر کو ایک دفعہ یہاں درد ہو گیا, اس کو پہلو کہتے ہیں اردو میں, اور ہماری زبان میں کہتے ہیں پاسو, میرے پاسو دکھا ہے, یہاں درد ہو گیا. اہل عرب جب درد ہوتا تھا کسی مقام پر, اس کا علاج اس طرح کرتے تھے کہ کسی چیز کو گرم کر کے اس کے ساتھ سکائی کرتے تھے. سکائی, آج بھی گلے کا درد ہو جائے تو پانی کسی چیز میں گرم کر کے سکائی کرتے ہیں, مختلف چیزوں پر سکائی کرتے ہیں. اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلو میں درد ہو گیا, سکائی کرنی تھی. مولا علی سکائی کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, صدیق اکبر کے بیٹے نہیں تھے سکائی کرنے کے لیے؟ کیا صدیق اکبر کی زوجہ نہیں تھی سکائی کرنے کے لیے؟ کیا صدیق اکبر کے خدام غلام اور لونڈیاں نہیں تھی؟ مگر پیار دیکھیے, پیار, سکائی کر رہے ہیں. اور سکائی بھی کیسے؟ اللہ, کسی اور چیز سے نہیں. مولا علی آگ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں, جب ہاتھ گرم ہو جاتا تو صدیق اکبر کو پہلے بولا. محبت دیکھیے, یہ محبت دیکھیے. اللہ اکبر. آخر کے اندر 2 روایتیں, اس کے بعد بیان کو اختتام کی طرف لے کر آتے ہیں. یہی صحابہ کرام کی محفل تھی, اور اس میں مولا علی بھی موجود ہیں, صدیق اکبر بھی موجود ہیں. اور دیکھیے آپ جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں, آپ سب کو چھوڑ کر اگر میں کسی ایک کو گھورنا شروع ہو جاؤں تو وہ تو سوچے گا نا کہ مجھے کیوں گھورا جا رہا ہے, مجھے ہی کیوں دیکھا جا رہا ہے. وہ صحابہ کی محفل تھی, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو چھوڑ کر علی کو دیکھ رہے ہیں. حضرت علی پوچھنے لگے, اے ابو بکر خیر تو ہے, مجھے ہی کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. 2 روایتیں ہیں. ایک روایت میں یہ ہے, صدیق اکبر نے جواب دیا, میں نے حضور سے سنا ہے, میرے آقا نے فرمایا تھا علی کو دیکھا کرو, علی کو دیکھنا عبادت ہے. علی کو دیکھو کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پیار تھا تو کہہ رہے نا، اور حدیث رسول پر عمل ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے حضور کے ایک حدیث یاد آ گئی، اور وہ حدیث یہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا جہنم کے اوپر پل صراط رکھ دیا جائے گا اور لوگوں کو حکم ہوگا کہ پل صراط سے گزرو، جو گزر گیا وہ جنت میں جائے گا، جو کٹ کے گر گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ حضور نے فرمایا تھا پل صراط جہاں سے شروع ہوگا اللہ وہاں پر علی کو کھڑا کرے گا، جس کو جنت کا ٹکٹ علی دیں گے وہی جنت میں جائے گا۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ محبت ہی تو بیان کر رہے ہیں نا۔ کہا حضور سے سنا تھا کہ جس کو علی ٹکٹ دیں گے وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب مولا علی مسکرانے لگے اور خوب مسکرائے۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے علی خیر تو ہے؟ کیا ہوا؟ میری بات میں تردد ہے؟ میں نے خود حضور سے سنا ہے۔ علی کہنے لگے نہیں بات میں تردد نہیں ہے، مجھے بھی ایک بات یاد آ گئی۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا جب حضور نے فرمایا تھا کہ پل صراط پر علی کو کھڑا کیا جائے گا، جنت میں وہ جائے گا جس کو علی ٹکٹ دیں گے، مجھ سے یہ فرمایا تھا علی جنت کا ٹکٹ اس کو دینا جس کے سینے میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی۔ اللہ یہ ان کی آپس کی محبتیں ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، خدا کی قسم ان کے سینوں میں نفرت نہیں تھی، خدا کی قسم ان کے سینوں میں ایک دوسرے کے لیے حسد نہیں تھا، یہ جلتے نہیں تھے، ان کے سینے قدورت سے پاک تھے، ان کے سینے نفرت سے پاک تھے، ان کے سینے جلنے سے پاک تھے، ان کے سینے حسد سے پاک تھے، اس لیے کہ رب کائنات جل وعلا نے قرآن میں فیصلہ فرما دیا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ۔ اللہ فرماتا ان صحابہ کے سینے میں جو قدورت تھی وہ ہم نے چھین لی ہے، نکال لی ہے، ان کے سینے کو ہم نے پاک کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک دوسرے کے فضائل سنایا کرتے تھے۔ کسی نے سیدہ فاطمہ زہرا سے پوچھا، توجہ رکھیے گا، کسی نے سیدہ فاطمہ زہرا سے پوچھا کہ حضور کو مردوں میں سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ آئے ہائے، توجہ ہے؟ آپ فرمانے لگی ابو بکر۔ وہ صحابہ ہیں، صحابی ہیں، یہ اہل بیت میں ہیں۔ اور پوچھا عورتوں میں؟ کہا ان کی بیٹی۔ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ صالحہ آمنہ عالمہ مفسرہ مفتیہ مجتہدہ۔ اور جب یہی سوال اما عائشہ سے ہوا کہ حضور کو مردوں میں سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ کہا علی۔ اور پوچھا عورتوں میں سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ کہا ان کی زوجہ۔ اللہ اللہ، وہ ان کے فضائل بیان کریں، یہ ان کے فضائل بیان کریں، اس سے بڑھ کر محبت اور پیار کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ آخری بات یہاں میں عرض کرنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا، اس کے 6 دن کے بعد، کتنے؟ ہمارے یہاں پر کسی کے والد کا بھائی کا انتقال ہو جائے تو بالخصوص پہلا جمعہ دوسرا جمعہ یا شروع کے اندر زیادہ ہم قبر پر جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ حضور کے وصال کو انتقال کو 6 دن گزرے تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آؤ ذرا حضور کے مزار پر حاضر ہیں۔ اور خدا کی قسم کہ وہ روزہ ہے جس کے بارے میں حضور نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا، زندگی میں فرما دیا تھا، فرمایا من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، فرمایا جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اے مدینے جانے والوں تمہیں مبارک ہو، خدا کی قسم جو حضور کے روزے پر حاضر ہوتا ہے حضور کا وعدہ سچا ہے، میرا نبی جھوٹ نہیں بولتا ہے، اور جو میرا نبی وعدہ کر لے خدا اس وعدے کو پورا کر دیتا ہے۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، اور جو مدینہ جائے اور حضور کے روزے پر نہ جائے ہمارے نزدیک تو مسلمان ہی نہیں۔ وہ کیسا بدبخت ہے جو مدینہ گیا اور حضور کے روزے پر نہیں گیا۔ کئی لوگ تو مدینہ جاتے ہی حضور کے لیے ہیں،
کسی اور کام کے لیے نہیں جاتے. اعلیٰ حضرت نے تو حج بھی اسی لیے کیا تھا. ان کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. اللہ اکبر. تو مولا علی فرمانے لگے آؤ ذرا حضور کے روزے پر حاضری دیں. صدیق اکبر ساتھ ہیں. آخری بات توجہ رکھیے گا. جب حضور کے روزے پر پہنچے مولا علی کہتے ہیں کہ اے ابو بکر پہلے تم چلو. آپ یار ہو اور یار غار ہو. ہجرت میں ساتھ تھے, بچپن میں ساتھ تھے, جوانی میں حضور کے ساتھ تھے. حضور نے آپ کو اپنے مسلح پر کھڑا کیا ہے, پہلے آپ چلیے, آپ خلیفہ مسلمین ہیں. حضرت ابو بکر فرماتے نہیں, اے علی پہلے تم چلو. اللہ اکبر. وہ کہنے لگے پہلے آپ چلیں. نکاح پہلے آپ چلیں. حضرت ابو بکر عمر میں بھی بڑے ہیں, وقت کے امیر المومنین بھی ہیں, خلیفۃ المسلمین بھی ہیں, یار غار یار مزار بھی ہیں. مولا علی عمر میں چھوٹے ہیں, چوتھے خلیفہ ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ. حضرت علی کہتے ہیں پہلے آپ چلیے. سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں نہیں پہلے آپ چلیے. اللہ اکبر. اب سنیے ذرا, یہاں پر بھی ایک دوسرے کے فضائل بیان کر رہے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے, صدیق اکبر فرمانے لگے میں نے حضور سے سنا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرے نزدیک ویسے ہی ہیں جیسا میں اپنے رب کے نزدیک ہوں. اب میں آپ کو اس کا مطلب بتا دیتا ہوں, غلط مطلب نہیں لگے. حضور تو نبی ہیں, مولا علی نبی نہیں ہے. اللہ نے حضور پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور قیامت تک کے لیے کوئی نبی. ہاں, اس کا مطلب یہ ہے جیسے میں خدا کو سب سے پیارا ہوں ویسے ہی علی مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. ابو بکر صدیق نے یہ فرمایا علی میں نے حضور سے یہ سنا ہے تم حضور کو سب سے زیادہ پیارے ہو, پہلے تم چلو. جیسے گاڑی میں بیٹھنا ہوتا ہے, پہلے آپ چلیے, پہلے آپ چلیے. چائے دینی ہے پہلے ان کو دیجیے. یہ عزت ہوتی, تعظیم ہوتی. تو صدیق اکبر نے فرمایا میں نے حضور سے سنا ہے علی میرے نزدیک ویسے ہی ہے جیسے میں رب کے نزدیک ہوں, یعنی سب سے زیادہ پیارا. اب مولا علی کہنے لگے میں نے بھی حضور سے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سب نے مجھے جھٹلایا ابو بکر نے میری تصدیق کی. فرمایا تم سب کے دروازوں پر میں نے اندھیرا دیکھا ہے, ابو بکر کے دروازے پر نور دیکھا ہے. سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے علی کیا واقعی حضور نے یہ فرمایا ہے؟ کہا ہاں واقعی حضور نے یہ فرمایا ہے. صدیق اکبر نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا, فرمایا دونوں ساتھ چلتے ہیں. یہ محبتیں, یہ عقیدتیں ہیں ان کے درمیان. تو خدا کی قسم کسی حدیث کا حوالہ سن کر اپنا عقیدہ کمزور مت کر لینا. کسی نیچے کتاب کا حوالہ لکھا ہو, جلد نمبر, صفحہ نمبر, اور یہ تو حدیث کی کتاب کا حوالہ ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں وہ حدیث ہے یا نہیں. جھوٹی حدیثیں ہوتی ہیں. بعض اوقات تاریخ کا کتاب حوالہ پڑھ کر یا کسی مولوی یا پروفیسر یا ڈاکٹر یا انجینئر کا لیکچر سن کر متاثر نہیں ہونا. دین سیکھنا ہے, پروفیسر لیکچرار یا انجینئر یا ڈاکٹر سے نہیں, عالم دین سے سننا ہے. عالم دین سے سننا ہے. عالم دین آپ کو بتائے گا قرآن کیا ہے, حدیث کیا ہے. عالم دین آپ کو بتائے گا صحیح عقیدہ کیا ہے. ہم نے پروفیسروں سے دین نہیں سیکھا ہے, ہم نے ڈاکٹروں سے انجینئروں سے نہیں سیکھا ہے. اور جو لوگ فیس بک پر سب کو سنتے ہیں نا, ارے نہیں یہ باتیں بڑی اچھی کرتا ہے, اس کی بھی ذرا سن لینی چاہیے. ارے نہیں بھائی یہ حوالے سے بات کرتا ہے, اس کی بھی سن لینی چاہیے. ارے وہ پروفیسر وہ ڈاکٹر جو, ارے وہ تو اپنی مجلس کے اندر کئی لوگوں کو مسلمان کر دیتا ہے, ارے نہیں اس کا بھی سننا چاہیے. پھر ایسے لوگوں کے عقیدوں کا اللہ ہی حافظ ہوتا ہے. پھر ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں, بد دین ہو جاتے ہیں, اور کیا جو ہے وہ بعید ہے ان کا خاتمہ ایمان پر نہ. تو اس لیے اگر دین سیکھنا ہے صرف علماء سے سیکھیے. پروفیسر ڈاکٹر یہ اسکول کالجز اور یونیورسٹیز کے ہمیں سبق تو پڑھا سکتے ہیں, ہمیں دین نہیں بتا سکتے. عالم دین سے سنیے. اور یاد رکھیے گا ہمارے دل میں اہل بیت اطہار کی اتنی ہی محبت ہے جتنی نبی کے صحابہ کی محبت ہے. جتنا ہم صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, حضرت امیر معاویہ سے محبت کرتے ہیں اتنی ہی مولا علی سے کرتے ہیں, امام حسن سے کرتے ہیں, امام حسین سے کرتے ہیں, پنجتن پاک سے کرتے ہیں. ہم کسی ایک نعرے پر بک جانے والے نہیں ہیں.
ہم وہ نہیں ہیں جو کسی محبت کے اندر اپنا ایمان بیچ دیں. ہمیں نبی کے صحابہ بھی پیارے ہیں, نبی کے اہل بیت بھی پیارے ہیں. اور وہ نعرہ جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں دیا ہے, خدا کی قسم وہی صحیح العقیدہ سنی کا عقیدہ ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے, اطرت رسول اللہ کی, حب آل بیت دے آل محمد کے لیے, کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے, دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر, حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. ہمیں تو اعلیٰ حضرت نے وہ عقیدہ دیا ہے, فرمایا اگر سادات آ جائیں, سید آ جائے اور آپ اوپر بیٹھے ہوں تو آپ نیچے بیٹھ جائیں, سید کو اوپر بٹھائیں. ہمیں تو امیر اہل سنت نے وہ عقیدہ دیا ہے. امیر اہل سنت کی ذات کتنی بڑی ذات ہے. آج دنیا کے اندر آپ کے کروڑوں مرید ہیں, لیکن خدا کی قسم یہ دنیا کا واحد پیر ہے جو اپنے سید مرید کے ہاتھوں کو چومتا ہے, بوسہ دیتا ہے. آپ نے تو یہی دیکھا ہوگا نا کہ مرید اپنے پیر کے ہاتھوں کو چومتا ہے. لیکن ایک میمن پیر بھی ہے کراچی کا, جس کو الیاس قادری کہتے ہیں. جب اس کی خدمت میں اس کا مرید سید آتا ہے تو پھر ایک طرف سے مرید اپنے پیر کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے اور دوسری طرف الیاس قادری اپنے مرید کے ہاتھوں کو چومتا ہے. پوچھا آپ اپنے مرید کے ہاتھ چوم رہے, کہاں؟ ہاں اس لیے کہ رسول اللہ کے بیٹا ہے, یہ جو رسول اللہ کی اولاد میں سے ہے وہ ہاتھ چومنے کے قابل ہے. اپنے دلوں کے اندر اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے, سنی علماء سے جڑے رہیے, ہر ایک کی تقریر نہ سنیے, ہر ایک کی کتاب نہ پڑھیے, ہر ایک کے جلسے میں نہ جائیے. اگر ہماری حیثیت اتنی ہے نا کہ ہم ایک بریانی کے تھال پر اپنا ایمان بھیج دیتے ہیں تو پھر اپنے ایمان کی خیر منائیے. نہ پھر ہمارا اپنا ایمان مضبوط ہوگا, نہ ہماری آنے والی نسلوں کا ایمان مضبوط ہوگا. کئی ایسے لوگ ہمارے ہیں جو ٹنا ٹن ہمارے ہیں مگر بریانی کا ایک تھال کھانے کے لیے دوسروں کی محفلوں میں چلے جاتے ہیں. ہماری وہ حیثیت نہیں ہے. اپنے ایمان کو مضبوط کریے, اپنے عقیدت کو مضبوط کریے. اگر خدا کی قسم قیامت کے دن رسول اللہ نے گریبان پکڑ کے پوچھ لیا اور فرمایا بریانی کے ایک تھال کھانے کے لیے میرے دشمنوں کی محفل میں جاتا تھا, ہم منہ دکھانے کے لیے قابل نہیں ہو. تو اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے, غیرت مند بنیے, غیور بنیے. غیرت مند وہ ہوتا ہے جو پیسوں کے پیچھے, جو عزت کے پیچھے, جو منصب اور مال کے پیچھے اپنا ایمان نہیں بیچتا. بھوکے مر جائیں گے انشاءاللہ, حضور سے غداری نہیں کریں گے, صحابہ کرام اور اہل بیت سے غداری نہیں کریں گے. اور جہاں پر ہم نعرہ تحقیق ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں, وہیں پر ہم نعرہ حیدری نعرے لگائیں تو دونوں نعرے لگائیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ اپنا ہے. نعرہ تحقیق بھی لگائیں تاکہ پتہ چل جائے 4 یار کو ماننے والا ہے, اور نعرہ حیدری بھی لگائیں تاکہ پتہ چل جائے مولا علی کا چاہنے والا ہے. تو اہل بیت کی محبت کے لیے آئیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ چاہا تو ہمارا ایمان بھی مضبوط رہے گا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.